بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ اور ان کی پاک آل پر۔ ناظرین، ایک سوال جو ہر کسی کے ذہن میں اٹھ سکتا ہے اور خصوصاً ہمارے بعض افراد و بعض اہل سنت بھائی وہ یہ سوال کرتے بھی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جب یزید کے دور حکومت میں قیام کیا ہے، جب یزید کے دور حکومت میں تلوار اٹھائی ہے، جب یزید کے دور حکومت میں وہ لڑے ہیں، یزید کے دور حکومت میں شہید ہوئے ہیں، تو یزید سے پہلے معاویہ کے دور حکومت میں کیوں انہوں نے قیام نہیں کیا، کیوں انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی، اور کیا وجوہات تھیں کہ انہوں نے قیام کی کوئی بات بھی نہیں کی؟ یہ وجوہات کیا تھیں؟ اور ظاہر ہے پھر اسی کے بنا پر ہمارے اہل سنت بھائی وہ کہتے ہیں نہیں، چونکہ معاویہ بہت بہترین انسان ہے، صحابی ہے، فلاں ہے فلاں، اسی وجہ سے امام حسین نے اس کے خلاف کوئی قدم بھی نہیں اٹھایا، لیکن چونکہ یزید برا ہے، یزید شرابی ہے، یزید یہ ہے فلاں ہے، اور اس کے خلاف امام حسین نے قدم اٹھایا ہے۔ تو آج اس سوال کو ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ جو بات کی جاتی ہے اس میں کتنی حقیقت ہے، اور امام حسین کے حوالے سے اور امام حسین کا موقف کیا تھا معاویہ کے بارے میں، ہم اس حوالے سے آپ کے سامنے بات کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام دونوں کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ پھر کہا ہے یہ دونوں سردار ہیں، یہ دونوں امام ہیں، قاما او قعدا، چاہے یہ بیٹھے ہوں چاہے یہ قیام کی حالت میں ہوں، یہ دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ یہ امام ہے، یہ دونوں صورتوں میں ہمارے لیے مشعل راہ ہے، رہنما ہے ہمارے۔ اور اس کے ساتھ بہت سارے فضائل جو امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بیان کی گئی ہیں یا امام حسن کے بارے میں رسول اللہ کے احادیث، وہ آپ خود حدیثی ذرائع میں، ذخیرہ میں اور حدیثی کتب میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ابواب باندھے گئے ہیں، باب فی فضل الحسن، باب فی فضل الحسین علیہ السلام۔ لیکن یہ جو سوال کیا جاتا ہے کہ کیا واقعی امام حسین معاویہ کو صحیح سمجھ رہے تھے، اس وجہ سے قیام نہیں کیا ہے، یا نہ اسی کوئی اور وجوہات ہیں؟ تو اب یہ بیان کرنے کے لیے تھوڑا سا ہم بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ دیکھیں، امام حسین علیہ السلام سے پہلے امام حسن علیہ السلام کی امامت کا دورانیہ تھا، اور ان سے پہلے مولا علی علیہ السلام نے معاویہ سے جنگیں لڑی ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے معاویہ کے خلاف تلوار اٹھائی ہیں، ہزاروں لوگ قتل ہوئے ہیں۔ اس کو ہم نے اتنے زیادہ ویڈیوز میں اس بات کو ڈسکس کیا ہے کہ ابھی دوبارہ ڈسکس کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لہٰذا اسے میں آگے بڑھتا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام نے پرچم اٹھایا اور معاویہ کے خلاف لشکر تیار کی، لیکن افسوس کے ساتھ کہ وہ لشکر وہ ادھر سے ادھر ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ بک گئے، معاویہ نے خرید لیے، اور بہرحال اس کا ایک نتیجہ یہ آیا کہ مولا امام حسن علیہ السلام نے صلح کیا۔ اب وہ صلح کچھ شرائط کے تحت ہوا تھا، اس صلح دونوں جانب سے وہ صلح ہو چکا تھا، تو ظاہر ہے کچھ باتیں تھیں امام حسن علیہ السلام کی طرف سے کہ دیکھیں یہ شرائط ہیں، ان کی جو ہے وہ پاسداری کرنی ہے، تو جو ہے یہ صلح ہے۔ اور آپ نے دیکھ لیا کہ پھر ان میں سے کچھ شرائط کی کوئی پاسداری نہیں کی گئی، ان میں سے کچھ شرائط کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا، لیکن کچھ کا خیال رکھا گیا۔ یہ سب سے اہم بات کر رہا ہوں، کچھ کا خیال رکھا، کچھ کا خیال نہیں رکھا۔ تو اگر امام حسین علیہ السلام، اب ظاہر ہے دیکھیں امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، پھر ان کے بعد امام حسین کا دور شروع ہوتا ہے۔ اگر امام حسین تلوار اٹھاتے تو دراصل امام حسین کی موجودگی میں جو صلح امام حسن نے کی ہے اس کے اوپر اشکال آتا، اور پھر آج بھی کہتے لوگ کیا یہ دیکھیں یہ امام حسین علیہ السلام وہ چونکہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ امام حسن کے بنسبت زیادہ جوشیلے تھے، تو اپنے ہی بھائی کے صلح پہ اعتراض کیا اور اس کا پاس نہیں رکھا اور آ گئے میدان میں۔ تو سب سے پہلی بات وہ یہ تھی کہ امام حسن علیہ السلام نے جو صلح کی ہے اس کا پاس رکھنا ہے ایک طرف سے، دوسری طرف نے نہیں رکھا ہے تو یہ وہ مجرم ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر یہ بھی پاس نہ رکھیں اور آج دنیا کہیں کہ بھئی دونوں نے اس کا خیال نہیں رکھا، اس نے بھی نہیں رکھا اس نے بھی نہیں رکھا۔
امام حسین علیہ السلام نے قطعاً کہیں پر بھی یہ نہیں کہا ہے کہ معاویہ میں آپ کو بہت زبردست لائق فرد سمجھتا ہوں، متقی پرہیزگار فرد سمجھتا ہوں، لہٰذا میں آپ کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاتا. نہیں، ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے. جو وجہ بیان کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیے امام حسن علیہ السلام نے جو صلح کی ہے اس کا پاس رکھنا ہے امام حسین نے، اور امام حسین نے رکھ لیا. جیسے ہی معاویہ کی موت کی خبر آتی ہے تو امام حسین اٹھ جاتے ہیں، کیونکہ جس کے ساتھ صلح وہ ہی نہیں رہا. اب کس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے، وہ بات کرنی ہے. اب تو اس نظام کے خلاف، اس سسٹم کے خلاف ہی اٹھنا ہے. اور ظاہر ہے پھر دیکھ لیا آپ نے. تو پہلی بات یہ آپ ذہن نشین کر لیں کہ معاویہ کے ساتھ جو صلح امام حسن نے کی تھی اس کے روح سے امام حسین نے کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے مسلح ہو کر. کیا کہتا ہوں؟ مسلح ہو کر قدم نہیں اٹھایا. اعتراضات کیے ہیں. معاویہ نے جو ظلم کیا ہے اس کے اوپر سوالات اٹھائے ہیں، لوگوں کو مخاطب کر کے کہا ہے. ہمارا اوپینین ہے نا، یہ ہمارا نظریہ ہے، ہماری کتابوں میں موجود ہے. کیا امام حسین علیہ السلام نے حج کے موسم پہ لوگوں کو مخاطب کیا ہے کہ بھائی یہ غلطیاں یہ بندہ کر رہا ہے، اور مخاطب کر کے کہا ہے کہ فلاں فلاں کے قتل کیا تم نے. یہ ساری چیزیں ہم نے پہلے بیان کی ہیں، امید ہے، شاید مجھے یاد نہیں ہے، شاید پچھلے سال محرم میں ہم نے بیان کی ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے باقاعدہ اعتراضات کیے ہیں معاویہ کے اوپر، لیکن مسلح ہو کے سامنے نہیں آئے ہیں. کیوں نہیں آئے ہیں؟ کیونکہ وہ پاسداری کرنی تھی اس صلح کی جو امام حسن علیہ السلام نے انجام دی تھی. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے کیوں قیام کیا، وجہ کیا ہے؟ وہ خود امام نے فرمایا ہے، وہ خود امام نے بیان کیا ہے، وہ خود امام کے نورانی کلمات میں وہ ساری چیزیں ہمیں جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں. انا اہل بیت النبوہ معدن الرسالہ ومختلف الملائکہ بنا یختم اللہ بنا فتح اللہ وبنا یختم. یہ سارے عبارات جو ہے نا امام حسین علیہ السلام کی موجود ہیں. اور پھر کہتے ہیں مثل لا یبایع المثل اور فلاں، اور پھر کہتے ہیں اسیروں بسیرت ابی و جدی یا جدی و ابی. میں وہ سیرت لے کے جا رہا ہوں، امر بالمعروف کرنے جا رہا ہوں، نہی عن المنکر کرنے جا رہا ہوں، دین کا احیاء کرنا چاہ رہا ہوں، دین کی حفاظت کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ کیا ہوتا؟ اگر معاویہ کے زمانے میں امام حسین علیہ السلام قیام کرتے تو یہ مقصد جو امام علیہ السلام حاصل کرنا چاہتے تھے یہ پھر حاصل نہ ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے معاویہ نے کچھ ٹائٹل اپنے لیے رکھے تھے. نمبر 1 صحابی ہوں، میں نے خود رسول کو دیکھا ہے، میں نے خود رسول سے حدیثیں سنی ہیں. تو وہ کسی بھی وقت آ کے جو ہے کوئی نہ کوئی حدیث بیان کر سکتے ہیں، بلکہ اگر بیان نہ بھی کریں آپ ان کو حدیث سنائیں بھی تو اس کا معنوی تحریف بھی کر جاتے ہیں. جیسے کہ حضرت عمار کی حدیث میں انہوں نے کیا کہ نہیں علی لے کے آئے تھے، علی نے قتل کیا ہے، علی نہ لاتے تو وہ قتل نہ ہوتا. تو درست آپ دیکھیں کہ لوگوں کی آنکھوں میں انہوں نے غفلت، آپ دیکھیں لوگوں کو ایسے غافل رکھا ہے. تو یہ امام حسین کے ساتھ بھی یہی کرتے کہ ایسے ہی کچھ بیان کرتے کہ امام حسین کے مقصد کو، قیام کو، اور وہ جو ہدف ہے اس کو نقصان پہنچتا. وہ ہدف جو امام حسین علیہ السلام نے بعد میں حاصل کیا وہ معاویہ کے دور میں حاصل نہ ہوتا. تو یہ دوسری بات آپ ذہن نشین کر لیں. اور میں اس سے آگے بڑھ کر ایک اور بات بھی کر رہا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دیکھیں ممکن ہے اگر امام حسین علیہ السلام جنگ کرتے تو معاویہ ایسے کچھ لوگوں کو بھیج دیتے کہ امام حسین کو شہید کر دیتے، اور معاویہ پہ خود اٹھ کے اس کو سزا بھی دے دیتے کہ او تم لوگوں نے کیا کیا ہے، رسول اللہ کے نواسے کو قتل کیا ہے. تو بات ہی ختم ہو جاتی، تمام بات ہی ختم ہوتی. تو یہ چیزیں جو ہے نا ان چیزوں کی وجہ سے. اچھا پھر ایک اور بات جو بہت ہی اہمیت کے حامل ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ معاویہ کے بارے میں بھی یہ چیزیں وارد ہیں کہ وہ بتوں کی تجارت کرتا ہے. صحیح سندوں کی بات کر رہا ہوں، جو ضعیف سند ہیں اس کی تو بات ہی نہ کریں. اہل سنت کی کتابوں میں بتوں کی تجارت کرتا تھا، بت بنا کے بیچ دیا کرتا تھا. شراب پینے کی باتیں موجود ہیں. اچھا اسی طرح مذمت میں کہ ان کے اوپر لعنت کی گئی ہے رسول اللہ کی طرف سے، یہ اہل سنت کے پاس موجود ہے. لیکن اس کے باوجود بھی معاویہ وہ لوگوں کو نماز پڑھاتا تھا، وہ حدیثیں سناتا تھا، وہ لوگوں کو پیسے دیا کرتا تھا کہ آئیں حدیثیں سنائیں، فلاں کریں اور وہ کریں. اور وہ ساری تاریخی بحثیں ہیں کہ میں اس میں جانا نہیں چاہتا، وہ موجود ہیں. تو دیکھیں وہ یہاں بھی یہی کام کرتا، یہاں بھی یہی کام کرتا. ایک
جو اس نے پرسنالٹی رکھی ہوئی تھی نا لوگوں کے سامنے، وہ ایک دینی پرسنالٹی رکھی ہوئی تھی کہ میں ایک دینی شخصیت ہوں، برخلاف یزید کے۔ یزید نے کسی چیز کا بے خیال نہیں رکھا، انہوں نے کہا کہ لا خبر جاء ولا وحی نزل، نہ کوئی وحی ہے، نہ کوئی خبر ہے، نہ جبرائیل ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بنی ہاشم نے کھیل جو ہے نا وہ شروع کیا ہے کس کے لیے؟ حکومت کے لیے۔ حکومت کے لیے بنی ہاشم نے یہ ساری باتیں شروع کی کہ اللہ ہے، قرآن ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے۔ معاویہ نے کھلم کھلا یہ کام نہیں کیا۔ معاویہ نے کیا وہ لوگوں کے سامنے، حتیٰ آپ دیکھیں عثمان کے قصاص کے بارے میں مولا علی سے لڑ رہے ہیں، کس چیز کو لے کے آ رہے ہیں؟ قرآن کا حکم ہے قصاص کے لیے ہم لے کے آ رہے ہیں، لیکن در پردہ کیا ہے تو واضح ہے کہ حکومت حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے تھے۔ اسی طرح بہت ساری جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ اس نے جو اپنی پرسنالٹی لوگوں کے سامنے رکھی تھی وہ ایک دینی پرسنالٹی کے طور پر وہ لوگوں کے سامنے رکھی، تو لہٰذا لوگوں کے سامنے، لوگوں کے درمیان میں وہ جو کچھ بیان کرنا چاہتے تھے امام حسین، جہاں کی طرف لے کے آنا چاہ رہے تھے، وہ پھر نہ لا سکتے اور وہ ہدف حاصل نہ ہو جاتی۔ مراد میری یہ ہے کہ وہ ہدف حاصل نہ ہو جاتی جو امام حسین علیہ السلام حاصل کرنا چاہ رہے تھے۔ تو یہ ایک ضروری بات یہ تھی کہ یہاں پہ امام علیہ السلام نے اسی لیے قیام نہیں کیا ہے، باوجود اس کے امام نے کہا ہے تم وہی ہو جس نے حجر بن عدی کو قتل کیا ہے، تم وہی ہو جس نے فلاں صحابی کو قتل کیا ہے، کیوں یہ ظلم کرتے ہو؟ تاکہ لوگوں کے سامنے واضح ہو کہ یہ کیسی شخصیت ہے، یہ کس طرح کا آدمی ہے۔ لیکن ایک طرف سے آپ دیکھیں معاویہ بن ابی سفیان ہے، یزید کا بھی باپ ہے نا، اب دیکھیں یزید کا بھی باپ ہے، یزید کا بھی والد ہے، تو اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے تو آ کے پھر یہ سارے چیزیں بیان کرنی ہیں جو اس نے مولا علی کے زمانے میں کی تھی، اور مختلف سے کبھی خوارج بن رہے ہیں، کبھی ان کے دھوکوں سے استفادہ کر رہے ہیں، قرآن اٹھا رہا ہے ایک فلاں اور فلاں، یہ ساری چیزیں جو ہیں موجود ہیں، میں اس کو مزید تفصیل سے نہیں بیان کرنا چاہتا۔ تو ایک وجہ یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اسی لیے معاویہ کے دور میں قیام نہیں کیا، ورنہ وہ ہدف حاصل نہ ہوتا، وہ مقصد حاصل نہ ہوتا جو امام حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اچھا ایک اور وجہ، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگرچہ امام علیہ السلام کے زمانے میں ہی، یعنی امام معاویہ کے زمانے میں ہی امام حسین علیہ السلام کو بعض لوگوں نے کہا کہ آپ قیام کریں، لیکن جس طرح سے ایک قیام کے لیے ضرورت تھی لوگوں کو، اس طرح کے لوگوں نے امام حسین کو نہیں کہا کہ آپ قیام کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ معاویہ کے زمانے میں لوگوں نے امام حسین سے یہ تقاضا نہیں کیا ہے، لیکن میں نہیں کہتا بالکل ہے ہی نہیں کوئی جس نے تقاضا نہیں کیا، نہیں ہے کچھ افراد جنہوں نے کہا امام حسین کو، لیکن جتنی ضرورت ہوتی ہے ایک قیام کے لیے، جتنی ضرورت تھی لوگوں کے لیے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو لہٰذا امام حسین علیہ السلام پر لوگوں کی طرف سے بھی کوئی حجت تمام نہیں تھی، لیکن یزید کے زمانے میں ہزاروں خطوط آ رہے ہیں امام حسین کے پاس، حجت امام کے اوپر تمام ہو چکی تھی۔ اب امام نے نکلنا ہے، اب امام نے اپنا ہدف حاصل کرنا ہے، اب امام نے اپنا کام کرنا ہے، وہ یزید کے زمانے میں۔ لیکن یہ بہت اہم ضروری بات ہے کہ جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ یہاں پہ حجت تمام ہے، یہاں پہ لوگ موجود ہیں، یہاں پہ لوگ پکار کے کہہ رہے ہیں کہ امام آ جائیں، امام آ جائیں، یہاں پہ خط آ رہے ہیں امام کے پاس کہ آ جائیں۔ اب وہ باقی بعد میں جو کچھ ہوا وہ الگ بات ہے، لیکن امام کے اوپر یہ حجتیں تمام ہو چکی تھیں۔ امام نکلے، امام میدان میں آئے، لوگوں نے بلایا ہے کہ دین کا احیاء ہو، اب امام میدان میں آئے ہیں۔ جب لوگ تیار ہیں تو امام آ جاتے ہیں، لوگ تیار ہیں تو امام تشریف لے آتے ہیں، لوگ تیار ہیں تو امام ان کی خدمت میں آ جاتے ہیں اور دین کا احیاء کرتے ہیں۔ لیکن جب لوگ تیار نہ ہوں تو امام کیوں آئے؟ بات تو یہی ہے۔ اس لیے ہمارے پاس بہت سارے ائمہ سے یہی بات کی ہے، کسی امام نے کہا اگر اتنے افراد موجود ہو تو میں قیام کرتا، کسی امام نے کہا اگر اتنے افراد موجود ہو تو میں قیام کرتا۔ کیوں؟ لوگ ہو تو قیام کیا جائے گا، لوگ ہو تو دین کا نفاذ کیا جائے گا، ورنہ کس کے اوپر دین کا نفاذ کرنا ہے؟ کوئی پتھروں کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر تھوڑی کرنا ہے، لوگوں کے اوپر ہی تو کرنا ہے دین کا نفاذ۔ تو لہٰذا یہ وجوہات کہ ان وجوہات کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے وہ معاویہ کے زمانے میں مسلح ہو کر، دیکھیں میں نہیں کہتا مکمل طور پر خاموش تھے، یہ غلطی ہے ہمارے اہل سنت کی، مسلح ہو کر انہوں نے قیام نہیں کیا، لیکن ان کی غلطیاں بیان کی ہیں لوگوں کے سامنے، بالکل واضح وضاحت کے ساتھ بیان کی ہیں، اور مختلف مقامات پہ ہیں، کوئی ایک مقام بھی نہیں ہے، مختلف مقامات پہ امام حسین علیہ السلام نے معاویہ کی غلطیاں، معاویہ کی
جو ظلم و جبر ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے، اشارہ کیا ہے، یا عمل سے یا گفتار سے یا کردار سے، ہر صورت میں امام نے بیان کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔